اسکیری سیریز کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیں اور اپنے روم کی لائٹس آف کر لیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں آمنہ نے شیئر کی ہے، تو چلیے ان کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے اور میں حیدرآباد میں رہتی ہوں اپنے امی اور بہن بھائی کے ساتھ۔ پہلے ہم کراچی میں رہتے تھے، لیکن بابا کی موت ہو گئی تو یہاں میرے نانا لے آئے اپنے ساتھ، کیونکہ کراچی میں کوئی ریلیٹیو نہیں تھے ہمارے، تو ہم یہاں شفٹ ہو گئے۔ ہمیں تقریباً 7 سال ہو چکے تھے۔ تو جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو فرسٹ نائٹ تو ہم کافی تھک چکے تھے، تو ہم نے سوچا کہ سو جاتے ہیں، کیونکہ ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ تو ہم سب سو گئے اور اسی رات کو تقریباً 3 بجے کے ٹائم ہماری چھت سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مزدور کام کر رہے ہوں، اینٹیں اٹھانا، پھینکنا، گھسیٹنا، یہ ہو رہا تھا۔ ہم سب اٹھ گئے کیونکہ آواز بہت زیادہ تھی۔ میں نے اور میرے بھائی نے باہر صحن میں جا کے دیکھا اور اوپر چھت کی طرف بھی دیکھا، کیونکہ 3 بجے کون آیا ہوگا کسی کی نیند خراب کرنے کے لیے۔ بھائی نے دروازہ کھولا اور اوپر جا کر دیکھا۔ اوپر دیکھا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، کیونکہ اوپر چھت پہ تالا لگا ہوا تھا۔ پھر بھائی آئے اور انہوں نے بتایا کہ اوپر تو تالا لگا ہوا ہے، پھر آوازیں کیسی ہیں۔ خیر اس بات کو ہم نے اگنور کر دیا۔ پھر اگلی رات بھی ایسا ہوا اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ آوازیں فکس 3 بجے اوپر چھت سے آنا شروع ہوتی تھیں۔ ہم نے مالک مکان سے کہا تو انہوں نے بولا کہ جی کچھ نہیں ہے ایسا، آپ لوگوں کا وہم ہوگا، مگر وہم بھی تب ہی ہوتا جب کوئی ایک انسان فیل کرے۔ یہاں تو ہم سب گھر والوں نے ہی وہ آوازیں سنی تھیں۔ خیر پھر بھی ہم نے گھر میں قرآن خوانی کروائی اور مولوی صاحب نے پانی دیا دم کر کے، وہ ہم نے چاروں کونوں میں اور دیواروں پہ ڈالا، تو کوئی دوبارہ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی۔ پھر 1 ہفتے بعد میری بڑی بہن کو ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا کچن میں۔ وہ کچن کی طرف جا رہا تھا۔ میں اور میری امی الگ روم میں تھی، میری بڑی سسٹر باہر صحن کی طرف تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک بچہ دیکھا ہے جو کچن میں گیا ہے، اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، بس ہم تینوں ہی تھے۔ میں نے جا کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے سسٹر سے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تم بہت زیادہ ڈرتی ہو۔ پھر کچھ دن گزرے تو میرے بھائی نے رات کو اپنے روم میں ایک وائٹ لباس میں کوئی کھڑا ہوا دیکھا، اور اس کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اٹھ کر پوچھے کہ کون ہو۔ اس نے صبح ہمیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ میں اور امی نے اس کو بھی یہی کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، تم بہت زیادہ ڈرتے ہو۔ مجھے تو ڈر نہیں لگتا، میں نے ایسا کہا، اور سچ کہوں تو مجھے ان چیزوں سے واقعی میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں 5 ٹائم نماز پڑھتی ہوں الحمدللہ، اور میری امی بھی، میرے بھائی بھی۔ پتہ نہیں اس گھر میں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میری بڑی سسٹر روز رات کو چیخیں مار کر اٹھ جاتی تھی، پھر میری امی اور میرے بھائی کے ساتھ بھی سیم ایسا ہو رہا تھا۔ رات کو سب چیخیں مار کر اٹھتے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ سورہ رحمان پڑھ کر گھر والوں کو وہ پانی پلایا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور گھر پہ ڈالا جائے، تو میں نے ایسا ہی کیا، سب کو پانی دم کر کے دیا اور خود بھی پیا۔ پھر کچھ وقت سکون رہا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک رات میں سو رہی تھی کہ میرے پاؤں سے کسی نے پکڑا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب یقین نہیں کریں گے کہ اس کے ناخن مجھے فیل ہوئے تھے۔ اس نے میرے پاؤں کو پکڑا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کوئی تو ہوگا، پر سب سو رہے تھے۔ میں نے اپنے بیڈ کے نیچے دیکھا، کیونکہ اس کا وہ ٹچ کرنا ایسا تھا کہ میں آج تک نہیں بھول سکتی۔ میں نے اس چیز کو اگنور کیا۔ میں نے کہا کہ میں بتاؤں گی تو سب ڈر جائیں گے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے اگلے دن ہی میں اور امی چھت پہ تھے، سردیوں کی بات ہے، تو میری بڑی بہن آئی اور مجھے دیکھ کر ہینگ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم یہاں، پھر کچن میں کون ہے؟ میں نے کہا میں تو کب سے یہاں ہی ہوں۔ اس نے بولا مذاق مت کرو، ابھی تم کچن میں تھی۔ تو میں نے بھی اسے مزاحاً کہا ہاں میرا بھوت ہے وہاں پہ، تم سے ملنے آیا ہے۔ میں نے اس بات کو بھی اگنور کروا دیا، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ تو ہے۔ پہلے چھت پہ آواز آتی ہے، پھر بچے کا نظر آنا، پھر میرے پاؤں پہ کسی نے ٹچ کیا، اور اب یہ بات جو میری سسٹر نے کہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کوئی وظیفہ پڑھتی ہوں، تو میں نے شروع کر دیا تھا۔ اس وظیفے کا تیسرا دن تھا کہ رات کے وقت میں کچن میں تھی، مجھے کسی نے پکارا آمنہ، اور وہ آواز ایسی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت بھاری آواز تھی۔ میں نے آس پاس دیکھ کر اگنور کر دیا۔ پھر جب 4 دن ہوئے اس وظیفے کو، تو رات کے 3 بجے میری آنکھ کھلی، جیسے مجھے کسی نے پکارا ہو، آمنہ۔ وہ آمنہ کہہ کر پکارا تھا۔
اٹھی تو سب سو رہے تھے۔ میں روم سے باہر آئی، میں نے پورا گھر چیک کیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، بس یہ حیرانگی کی کیفیت تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک لڑکی اتنی بریو کیسے ہو سکتی ہے، بٹ یہ سچ ہے۔ مجھے ڈر بالکل نہیں لگتا تھا سوائے اللہ کے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ میں نے پورے گھر میں ڈھونڈا اور پھر میں چھت پہ چلی گئی۔ میں نے چھت کی دیواروں سے بھی ادھر ادھر دیکھا، سب سنسان تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نیچے آ گئی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وظیفہ نہ پڑھو، اس کو بند کر دو، شکر کرو تمہاری جان بچ گئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ تو میں نے وہ پڑھنا بند کر دیا۔ پھر ایک رات میں سو رہی تھی کہ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا اور میں اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا فیل ہوا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، کیونکہ ہاتھ بہت چھوٹے تھے، جیسے بچوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، ایسا فیل ہوا تھا مجھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر مجھے ڈر فیل ہوا کہ آخر یہ چیز کیا ہے۔ پھر میں دعائیں پڑھتی ہوئی سو گئی۔ صبح اٹھی تو امی اور بھائی نے بلایا کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مرر پہ چھوٹے بچے کے پاؤں کے نشان تھے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے امی کو بتایا کہ رات کو مجھے ایک چھوٹے بچے نے ہاتھ لگایا تھا، اور اب یہ نشان میں نے صبح امی سے کہا۔ میں نے امی سے کہا کہ کسی مولوی کو بلواتے ہیں۔ پھر مولوی کو بلوایا تو انہوں نے پڑھائی کی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں 2 عورتیں ہیں اور 2 بچے ہیں جو آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہم سب کو تعویذ پہنائے اور ہمارے گھر پہ پڑھائی کروائی، اور ہمیں بھی کہا کہ کوئی بھی اس تعویذ کو نہ نکالے، اگر نکالا تو نقصان ہوگا، اور کہا کہ گھر کے سارے مرر بھی آپ چھپا لیں کیونکہ آپ کو وہ چیزیں ان میں نظر آ سکتی ہیں۔ ہم نے 3 مہینے مرر کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا، جتنے بھی مرر تھے۔ گھر میں ہم سب بہت پریشان تھے کہ کس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں۔ بہرحال پھر مولوی صاحب نے 3 مہینے ہمارے گھر آ کر پڑھائی کی اور ہمارا گھر سیف ہو گیا۔ اب الحمدللہ سے سب صحیح ہو گیا ہے، لیکن وہ وقت یاد کرتی ہوں تو بہت زیادہ خوف بھی آتا ہے، کیونکہ اس وقت گھر کا ماحول ہی عجیب ہو جاتا تھا جب کوئی اور آپ کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ تو بہرحال یہ تھی میری ایک ریئل سٹوری۔ اسے اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آمنہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ بھی اپنی سٹوری ہمیں ای میل یا انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی سٹوری اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔